طرح سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں اگر ہم بستری کے دوران جنوبی ہو جائے تو اس وقت وہ عورت کو چاہیے کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے غسل کر لے. سحری کرنے کے بعد وہ عورت اذان سے پہلے غسل کر لے. بہت ساری خواتینوں کے اندر یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب رمضان المبارک کے مہینے میں مباشرت ہی نہیں کرنا ہے، لیکن ایسا بالکل غلط ہے. مباشرت کر سکتے ہیں، جائز ہے. اللہ رب العالمین نے دن میں ہمارے لیے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. اگر کوئی انسان بیوی کے قریب بھی جاتا ہے تو اس کا بھی کفارہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح سے رات میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جائز قرار دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے بیوی کے قریب جا سکتا ہے، یعنی رات کے وقت میں جائز ہے. لیکن اذان سے پہلے شرط یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے. اور حیض والی عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں قضا کرے اور اس دن کے لیے وہ اپنا کفارہ ادا کرے. روزے کی حالت میں ہونٹ ترک کرنے کا حکم. روزے کی حالت میں اگر ہمیں ہونٹ اگر ترک کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے. کے مریض کی جو عورتیں ہیں تو اس حالت میں اسپرے کا جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں جو اسپرے ہوتا ہے آستما کی عورتیں روزہ رہتی ہیں لیکن اس روزے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اسپرے کا استعمال کر سکتی ہیں. روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈلوانا، جو عورتیں آنکھوں کی دوا یا پھر کان کی دوا اس طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ دوا ان کے حلق میں نہ ہو. مانے حیض کی دوا کا استعمال کرنا. بہت ساری خواتین آج اسی مسئلے سے پریشان ہیں کہ بعض عورتوں کو استحاضہ کو بھی کیا سمجھتی ہیں، حیض سمجھتی ہیں. تو دیکھیے استحاضہ والی عورت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم استحاضہ کے متعلق فرمایا کہ استحاضہ کا خون پاک ہے، یعنی استحاضہ کی حالت میں کوئی بھی خواتین ایک پاک عورت کی مانند ہے. اس کے لیے تمام چیزیں جائز ہے، جو ایک نارمل پاک عورت کے لیے جائز ہے اس کے لیے بھی تمام وہ چیزیں جائز ہیں. لیکن ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو وہ شوہر کے ساتھ میں مباشرت کر سکتی ہے، وہ استحاضہ والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے، استحاضہ والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، تمام کام وہ کر سکتی ہے. اس طرح سے روزے کی حالت میں بوسہ لینا. روزے کی حالت میں اگر کبھی ہم کسی شوہر کو یا پھر شوہر بیوی کو اگر بوسہ لے، لیکن یہ شرط ہے کہ شہوت سے وہ یعنی شہوت بھری فیلنگ سے وہ اور بوسہ نہ لے. تو دیکھیے اس وقت ہے نا ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. خالی نارملی بوسہ انسان کے لیے جائز ہے. یعنی رمضان کے روزے پورے مکمل ہونا، بلکہ جو عورتیں جو خواتین یعنی حیض کو روکنے کی جو ٹیبلٹس لیتی ہیں تو بہتر ہے کہ وہ نہ لیں، کیونکہ حیض اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی آتا ہے. اور جب وہ پلس لیتی ہیں یعنی وہ مانے حیض کے دوائیں جب لیتی ہیں تو اس وقت ان کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جس طرح سے ہم نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں سنا، آئیے جانتے ہیں کہ اس میں ہم خواتین کو کن مسائل سے ہم گزرتے ہیں اور کن مسائل کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع عنایت فرمایا ہے، جو کہ ہم دوبارہ رمضان المبارک میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی فضل و کرم ہے جس نے ہمیں پھر سے دوبارہ ایک موقع عنایت فرمایا. آئیے دیکھتے ہیں میری پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سورہ زمر آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، اے وہ لوگ جو اے نبی یعنی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر زیادتی کرتے
کرتے ہیں, ظلم و زیادتی کرتے ہیں گناہ کر کر کے, ان لوگوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ رب العالمین یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ رب العالمین رحمان رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو دیکھیے آئیے میرے دینی بہنوں, اس آیت کی وضاحت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, اور یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو قتل و غارت گری کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, نافرمانیاں کرتے تھے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسا رسانی کرتے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, اور اس وقت یہ لوگ ایمان لانا چاہتے تھے, لیکن ان کے دلوں میں ڈر تھا کہ ہم نے تو اتنے سارے گناہ کیے ہیں, کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی بھید کو, دلوں کی بات کو جان کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا. تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اپنے ان بندوں سے جا کر کہہ دیجئے جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں, تو ان لوگوں سے جا کر کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین کتنی پیاری اچھی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, وہ تمام اس کے بندوں کو بخشنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو دیکھیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سال کے 12 مہینے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, کوئی ٹی وی میں دیکھنے میں ملوث ہے, کوئی اس میں شاپنگ میں مشغول ہے, کوئی شادیوں میں بیاہوں میں مشغول ہے, ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے. تو دیکھیے یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں سال بھر, ہم ایک دوسرے کی غیبتیں وغیرہ ہر چیز میں, ہر گناہ میں, جس طرح سے آج پرفتن دور آج گزر رہا ہے, اس پرفتن دور میں ہم جس طرح سے گناہ میں ملوث ہونے والی زندگی آج جی رہے ہیں, تو ان گناہ کرنے والے اگر اللہ رب العالمین سے اگر رجوع کرنا چاہے تو ان بندوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس رحمت سے تم مایوس نہ ہو, وہ تمام بندوں کی اپنی مغفرت بخشنے والا ہے اللہ رب العالمین. تو دیکھیے یہ قرآن مجید کی سب سے امید بھری آیت ہے, یعنی اس آیت میں ہمیں اللہ مفسر قرآن یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے امید بھری آیت ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین اپنے عظیم مغفرت کے بارے میں خوشخبری دے رہا ہے کہ سال بھر جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں کیا اللہ رب العالمین ہمیں نہیں بخشے گا؟ بے شک اللہ رب العالمین ہمیں بخشنے والا ہے. تو آئیے میری دینی بہنوں, جو اللہ رب العالمین ہمیں جس مہینے سے گزار رہا ہے, آنے والے چند دنوں کے بعد جس مہینے میں ہم داخل ہوں گے, اس مہینے کے بنسبت جب ہم اس میں داخل ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ایک آفر ہے, یہ ہمارے لیے ایک آفر ہے. تو دیکھیے ایک مثال کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں بتایا ہے اور قرآن مجید میں بھی بتایا ہے کہ ہماری امت سب سے کیا ہے, امت ہے, یعنی آخر امت ہے ہماری. اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والے ہیں, نہ کوئی اللہ رب العالمین کا الہام لے کر وحی لے کر آنے والے ہیں. تو دیکھیے ہماری امت سب سے آخری امت ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کیا تذکرہ آیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کے پیچھے دعوت و تبلیغ کے پیچھے لیے محنت کی تھی. 950 سال ان کی عمر نہیں بتائی گئی, 950 سال یہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا اپنی امت کے پیچھے. لیکن اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب انہوں نے 950 سال جب انہوں نے امت کے پیچھے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو ان کی عمر کتنی تھی, اور ان کی عمر کے حساب سے, ان کے دن کے حساب سے, ان کے وقت کے حساب سے, ان کے دور کے حساب سے ان کی عبادتیں کتنی لمبی ہوا کرتی تھی, ان کے صدقات, روزے, نمازیں. تو دیکھیے یعنی پہلے کی امتوں کو زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. یہ ہماری سوچ ہے.
لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک امت، ایسی امت یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی یہ ایک بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور یہ امت مسلمہ، ہماری امت مسلمہ کیا ہے؟ آخری امت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کس طرح سے جائے گی؟ سب سے پہلے جنت میں کس طرح سے جائے گی؟ وہ کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں چند آفرز عطا کیے، جس طرح سے آج ہم کہیں پر ریلائنس مارٹ میں یا پھر کہیں ڈی مارٹ میں کہیں پر اگر آفر لگ گیا، کسی سیل میں اگر آفر لگ گیا کہ اتنے پرسنٹیج پر اتنا آف ہے، اتنے خریداری کریں گے تو اتنا پرسنٹیج آف ہے، تو کیا کوئی عورت ہے جو اس آفر کو نہیں پانا چاہے گی؟ ہر ایک عورت چاہے گی کہ وہاں پر اس آفر کو میں پالوں۔ تو دیکھیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں چند آفرز ایسے عطا کیے کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا کے جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہے ان کے بامقابلے میں ہم پہلے جنت میں جا سکتے ہیں۔ ان کی جتنی عبادتیں تھی اتنا ہی فائدہ ہم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہے؟ جس طرح سے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ میں کئی سارے مقامات پر فرمایا، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سال میں کئی مرتبہ ہمیں چند آفرز عطا کی، جیسا کہ محرم کے 2 روزے ہوئے، عرفہ کا روزہ ہوا، ایام بیض ہوا، اس کے علاوہ ہم اگر چاہے تو نفلی روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوبارہ ایک اور آفر ہمیں عطا کیا۔ وہ کون سا آفر ہے؟ رمضان المبارک کا آفر اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا۔ تو دیکھیے ہماری امت جب آخری امت ہے، لیکن جنت میں کون سی امت پہلے جائے گی؟ امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ ہمارے اندر ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے چند ایسے آفرز عطا کیا ہمیں جن کی استعمال کر کے جن سے فائدہ اٹھا کے ہم پہلے جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے رمضان بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین آفر ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے ہم ہماری مغفرت کروا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اے ابن آدم، تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے امید باندھی، تیرے جو کچھ گناہ ہے چاہے میں نے اسے بخش دیے، تیرے جو کچھ بھی گناہ ہے میں نے اسے بخش دیے۔ اے ابن آدم، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ آسمان کی سرحد کو چھو رہے ہوں، بس تو نے مجھ سے امید باندھی اور میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں، یعنی یہ الفاظ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ جب ابن آدم گناہ کرنے کے بعد میرے قریب آئے گا، کہ مجھ سے امید باندھے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے بخشے گا، تو انشاءاللہ ضرور میں اپنے بندوں کو بخشوں گا۔ تو دیکھیے حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا بہترین آفر عطا کیا، لیکن ہمیں اس آفر کی قدر کرنا نہیں معلوم ہے۔ خاص کر کے ہمارے امت مسلمہ کے خواتین کو ذرا سا بھی اس کی کس طرح سے قدر کی جائے ہمیں بالکل بھی نہیں پتا ہے۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے سلف صالحین 6 مہینے کے بعد بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور اسی طرح 6 مہینے پہلے سے بھی سلف صالحین اپنی کمریں کس لیتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ وہ یہ خواہش رکھتے تھے کیونکہ ان کو اس مہینے کی قدر اور منزلت کا اندازہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے لیے مہینہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم مغفرت کا موسم بہار جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے ہمارے لیے یہ مہینہ ہے۔ لیکن آج ہم اس مہینے کی فضیلت کو، مہینے کے امتیاز کو ہم بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ کیونکہ آج ہمارے دلوں سے ایمان گھٹتا ہوا چلا جا رہا، آج ہمارے دلوں سے کیا ہے؟ ایمان گھٹتا ہوا چلا جا رہا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ
جو انسان روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیں گے، سابقہ تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیے اس حدیث سے ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے خواتین کے اندر یہ ڈر لگا رہتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، بہت سارے لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت الگ الگ رہتی، سوچ الگ الگ رہتی، جیسا کہ بعض خواتین یہ سوچ لیتی ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان سے میں بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھاؤں گی اور اس رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ میں اپنے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بناؤں گی۔ بعض خواتین ایسا سوچتی ہیں، اور بعض خواتین ایسا سوچتی ہیں کہ میری صحت میں کیا ہے، صحت مجھے ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو جتنا ہو سکے، یعنی چاہے وہ 2 ہو 3 ہو 15 ہو 16 ہو جتنے بھی ہو، روزے میں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اور بعض خواتین ایسا سوچتی ہیں کہ مجھ سے تو بالکل بھی روزہ نہیں رہنا ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا میں روزہ نہیں رہوں گی۔ بہت ساری خواتینوں کی سوچ الگ الگ ہے، اور بہت ساری خواتین کی سوچ ایسی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں روزہ رکھوں گی، یعنی یہ رمضان نہیں بلکہ آنے والے رمضان میں روزہ رکھوں گی۔ تو دیکھیے ہر ایک عورت کی سوچ الگ الگ ہے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں کہ کہیں پر ریلائنس مال میں یا پھر کہیں اور اگر کسی کی شادی ہے، اس وقت میں اگر ہماری طبیعت خراب ہے تو ہم اس آفر کو پانے کے لیے، اگر چاہے وہ ہماری طبیعت خراب کیوں نہ ہو، اس آفر کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے، چاہے ہماری طبیعت خراب کیوں نہ ہو، کسی کی شادی میں جانا ہو یا پھر کہیں پر کسی کی شادی کی تیاری کرنا ہو، ہم کیا کریں گے، اس آفر کو کلیکٹ کرنے کے لیے، اس شادی میں ہماری حاضری کے لیے ہم کیا کریں گے، ضرور جانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیا کریں گے، اس آفر کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے خواتین میں سب سے زیادہ اہم چیز ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ وما كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ ماہ رمضان عطا کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا جس میں ہم خواتین فائدہ اٹھا سکے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو کیا فرمایا، من الہدی والفرقان، من الہدی والفرقان، اور یہ تمہارے لیے کیا ہے، ہدایت ہے، اور یہ تمہیں راہ راست پر لانے والا ہے۔ تو دیکھیے اس مہینے میں اگر کوئی انسان فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر اس مہینے میں کوئی مریض ہو جائے یا پھر او علی سفر، اگر کوئی سفر میں ہو، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان ایام کو چھوڑ کر ہمیں کیا کرنا ہے، دوسرے مہینے میں اس کی قضا کرنا ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، روزہ چھوڑ دیتی ہیں، اور اس وقت وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگلے سال رکھیں گے۔ تو دیکھیے کس کو جائز ہے روزہ چھوڑنا، ایک حاملہ عورت کو جائز ہے، ایک دودھ پلانے والی عورت کو جائز ہے، اور ایک مسافر کو جائز ہے کہ وہ چاہے تو اپنا روزہ کو چھوڑے اور چھوڑ کر وہ روزے کو دوسرے ایام میں اس کی قضا کرے۔ اور جب وہ روزہ چھوڑتے ہیں اس وقت ایک دن کا مسکین کا کھانا کسی کو کھلانا ضروری ہے، یعنی اس کا کفارہ، ایک دن کا کفارہ ہر روزے کے بدلے میں ایک دن کا کفارہ ہر عورت کو ضروری ہے، چاہے وہ دودھ پلانے والی عورتیں ہوں اور چاہے وہ حاملہ عورتیں، چاہے وہ مسافر ہوں۔ ان کے علاوہ کسی بھی عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑے، کسی بھی عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا روزہ چھوڑے۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، سب سے یعنی اسلام سے پہلے، ابتدائی اسلام سے پہلے ہر انسان کو، یعنی ابتدائی اسلام سے پہلے یہ جائز تھا کہ ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور دیگر دن یعنی مریض ہے، مریض کو اور جو انسان سفر کرتا ہے اس کو
اس کو یہ چھوٹ تھی کہ چاہے وہ روزہ رکھے یا دوسرے ایام میں وہ اس کو مکمل کرے، اور باقی دنوں میں اس انسان کو یہ جائز تھا کہ دوسرے ایام میں ان کو روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ہر خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں مکمل اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح کا مہینہ ہے، یہ ایک ہمارے لیے ٹریننگ کے مانند ہے، ہمارے لیے یہ ایک ٹریننگ کے مانند ہے جس کو ہمیں باقی کے آنے والا 11 مہینے میں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو دیکھیے بہت ساری عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ روزہ رہنے سے مجھے کمزوری ہوگی، میں بی پی کی پیشنٹ ہوں، میں شوگر کی پیشنٹ ہوں، اس طرح سے میں تھائرائڈ کی پیشنٹ ہوں، لہٰذا میں روزہ کس طرح سے رکھوں گی۔ بہت سارے خواتین کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو آئیے میری بہنوں، میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات سے آراستہ کرتی ہوں۔ تو دیکھیے روزے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ وہ کس طرح کا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے ہمارے لیے روزہ ایک روحانی فائدہ پہنچاتا ہے، اور دوسرا کون سا فائدہ پہنچاتا ہے؟ جسمانی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو؟ تقوی سے وابستہ ہو، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، روزہ رہنے سے سب سے پہلا روحانی فائدہ کیا ہے کہ ہم تقوی اور پرہیزگار والے بن جائیں۔ اور بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہیں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں روزے میں کمزوری ہوگی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے سب سے پہلے تو روحانی فائدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں سب سے پہلے ہم تقوی والے بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے باڈی کے اندر جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کو ہم غذا نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے باڈی کے اندر جو بیڈ ٹاکسنز ہے، وہ بیڈ ٹاکسنز کو باڈی ہماری آٹومیٹیکلی ریسائکل کر کے اس کو کھا جاتی ہے، یعنی ہمارے جسم میں باڈی میں کچھ بھی بیماری نہیں باقی رہتی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ توحید کو سمجھنا، نماز کو سمجھنا، زکوٰۃ کو، روزے کو سمجھنا، یہی ہمارے لیے عبادت ہے، لیکن ہمارے لیے صحت کے متعلق بھی جاننا اتنا ضروری ہے جتنا کہ ان مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو عبادت میں پیچھے ہٹ جا رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کی صحت آج ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی، یعنی جو عورت 50 یا 60 سال میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی استطاعت پہلے کی خواتین جو رکھتی تھی، آج ہمارے درمیان ایسی خواتین موجود ہے جو 50 اور 60 سال میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، سب سے پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے نظام کے بارے میں بہت ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے۔ بہت ساری خواتین جب یہ سمجھتی ہیں کہ جب رمضان آنے والا ہے تو میں جا کر گلوکوز لگا لوں گی تاکہ میں رمضان میں بہت ہی بہترین انداز میں روزے رہ سکوں۔ تو دیکھیے جب ہر انسان سال کے 11 مہینے کھا کھا کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق روزوں کے ذریعے اتنا بہترین ہمیں فائدہ پہنچانے کی نصیحت کی ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہمارے لیے صحت کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ 4G یعنی 4 گولڈن رولز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے بھوک، اس کے بعد پیاس، اس کے بعد ریسٹ، اس کے بعد ہماری نیند۔ جب ہم یہ چیزوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل، چاہے وہ روحانی مسائل ہو چاہے جسمانی مسائل ہو، ان تمام چیزوں میں ہمیں بہترین فائدہ پہنچے گا۔ وہ کس طرح سے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ چند لقموں کی وجہ سے تمہاری ریڑھ کی ہڈی کھڑی سیدھی رہ سکے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جتنا ہمیں ضرورت سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح
سے اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ تمہارے دل میں اگر خواہش ہے کہ تم اس سے بھی کہیں زیادہ کھانا کھاؤ تو اس وقت تم کو چاہیے کہ تم 1/3 کھانے کا حصہ، پیٹ کا 1/3 حصہ کھانا لو اور 1/3 حصہ پانی لے سکتے ہو، اور اس طرح سے 1/3 حصہ تم کو چاہیے کہ تم خالی چھوڑو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، کھانے کا بھی حصہ بھر دیتے ہیں اور پانی کا حصہ بھی بھر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہوا کا بھی حصہ جب بھر دیتے ہیں تو اس وقت ڈکار کی شکل میں ہماری باڈی کیا کرتی ہے، ہوا خارج کرتی ہے منہ کے ذریعے، جس کو ہم ڈکار کہتے ہیں۔ لیکن روزے کے ذریعے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیے اتنا بہترین فائدہ پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھا کر روزہ رکھا کرتے تھے؟ کھجور کھا کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھجور تمہاری بہترین سحری ہے، کھجور تمہاری بہترین سحری ہے۔ آج ہم سحری میں بھی اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور سحری کے بعد اذان کے وقت تک اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ہم پانی پی رہے ہیں یہ پورا دن ہمیں ساتھ دے گا، پورا دن ہم کیا کریں گے، اس پانی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم جتنا پانی زیادہ پئیں گے اتنا ہمارے لیے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پانی 3 گھٹ میں پیو، پانی 3 گھٹ میں پینا ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ پروفڈ ہے کہ پانی کو جب ہم ہمارے سلائیوا یعنی تھوک سے جب ملا کر پئیں گے تو ہمارا ڈائجیشن بھی اچھا ہوگا۔ آج ہم اس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ پانی ہم جتنا زیادہ پئیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پانی 3 گھٹ میں کم مقدار میں ہمیں اسے لینا چاہیے۔ تو دیکھیے آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارے باڈی میں جب بیماری ہوگی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے ذریعے جب ہم کھانے کو پینے پانی کو ہم کم کر دیتے ہیں، روزے کے ذریعے جب ہم ہر چیز کو باڈی سے میں داخل نہیں کرتے، یعنی کھانے کے کچھ بھی چیزوں کو ہم داخل نہیں کرتے، اس وقت کیا باڈی کے اندر جو بیماری ہے کیا اس کو غذا پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس وقت باڈی کیا کرتی ہے، اپنے جو بیڈ ٹاکسنس ہے اس کو ہی ریسائکل کر کے آٹومیٹیکلی استعمال کر لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ کے بارے میں بتایا کہ جب انسان جب بیمار ہوتا ہے، جب نارمل دنوں میں بھی جب انسان اچھا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیل اللہ کی ہمیں نصیحت کی ہے، جو کہ ظہر کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ جس کو ہم خیل اللہ کہتے ہیں، اس وقت میں ہمیں ریسٹ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے نیند کا بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات بتائی کہ نیند اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے اور عشاء کے بعد فوراً اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، اور عشاء کے بعد جاگنے کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناپسند کرتے تھے۔ سائنٹیفکلی یہ بھی پروف ہے کہ ہمارے جسم میں ایک بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے جو کہ سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے حساب سے کام کرتی ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جس طرح سے آج گزرتے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں خاص طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، 11 یا 12 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری صحتوں میں تبدیلی آ گئی۔ ہر کوئی نیند کی وجہ سے، ان کے باڈی میں امبیلنس کی وجہ سے ہر امراض سے آج کیا ہے، لوگ نقصان میں ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں صرف عبادت کے حد تک نہیں، توحید کے حد تک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق بھی کئی ساری ایسی باتیں بتائی ہیں جن پر ہم عمل کر کے انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور روزہ بھی ہمارے لیے ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم روحانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جسمانی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہمیں بتائی ہے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح سے اللہ کے فرضیت صیام کی اصل حکمت انسانوں کو صبر اور تحمل اور تقوی اور پرہیزگاری پر لانا ہے۔ جیسے کہ روزوں کے حکم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جامع انداز میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی
تقوی اختیار کرنے والے ہمیں بننا ہے. ہم رمضان المبارک میں ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں. کس طرح سے؟ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں, پینے کو چھوڑ دیتے ہیں, مباشرت کو چھوڑ دیتے ہیں. ہر چیز کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہر چیز کی جب ہم قربانی کرتے ہیں, تو دیکھیے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم جب اللہ رب العالمین کے لیے ہر چیز کو قربان کرتے ہو, اور جب قربانی کرنے کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے, جس وقت ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے ہم شدت بھوک سے پیاس سے ہم جب دعا کرتے ہیں, تو دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کو کتنی محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوگا. اور ہم اس وقت روزہ کھولنے سے پہلے جب ہم دعا کرتے ہیں, اس وقت ایک خاتون جو اپنے گھر کو سنبھالتی ہے, ایک خاتون جو اپنے ہر چیز کو قربان کر کے جب روزہ رکھتی ہے, تو دیکھیے اللہ رب العالمین اس کے روزے کو کتنا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بہترین سورت بتائی ہے, جو کہ سورۃ القدر ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں ہمیں ایک بہت ہی بہترین آفر عطا کیا, جو کہ لیلۃ القدر ہے, جس کی قدر آج ہم مسلمان خواتین نہیں کرتے. آج مسلمان خواتین کے پاس جاگنے کے لیے وقت نہیں ہے. لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری سورت بتائی کہ سورۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں, بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ بے شک ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ ہمارا جو لیلۃ القدر کا وقت ہے کہاں پر گزرتا ہے؟ بازاروں میں گزرتا ہے. ہمارا جو وقت ہے, خاص کر کے مسلم خواتین کا جو وقت ہے, کہاں پر گزرتا ہے؟ ہم عبادتوں کو قربان کر دیتے ہیں, عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور ہمارا وقت کہاں پر گزرتا ہے؟ بازاروں میں گزرتا ہے, شاپنگ میں گزرتا ہے. تو دیکھیے اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اللہ رب العالمین اس رات میں جاگنے کی فضیلت اتنی زیادہ بتاتے ہیں کہ اس رات کو جاگنے اس کی وجہ سے الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے ایک رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات اتنی افضل ہے. اگر ہم ایک رات کو اگر عبادت جاگ کر کریں گے تو ہمیں کتنے 83 سال 4 مہینے, جتنی کی ہماری عمر بھی نہیں ہے, اتنے سال ہمیں عبادت کرنے کا موقع ہوگا. تو دیکھیے خواتین کے جو مسائل ہیں, میں اپنے ٹاپک پر آتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اگر کوئی عورت اپنے یعنی فجر کے وقت کوئی عورت حیض میں ہے, سب سے حیض کے متعلق تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حیض والی عورت کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے؟ چھوٹ دی ہے, چاہے وہ اپنے روزے رکھے یا اس دن کا کفارہ دے. اور حیض والی عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں قضا کرے اور اس دن کے لیے وہ اپنا کفارہ ادا کرے. اس طرح سے بہت سارے عورتیں خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اذان شروع ہونے کے بعد سحری کھانے کا کیا حکم ہے. خواتین کے سے کبھی غفلت ہو جاتی ہے, یعنی اذان شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد سحری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آخری وقت میں جب خواتین اٹھ جاتی ہیں تو اس وقت اگر اذان ہو گئی تو اس وقت ہم سحری نہیں کر سکتے. اس طرح سے روزے کی حالت میں ہونٹ ترک کرنے کا حکم, روزے کی حالت میں اگر ہمیں ہونٹ اگر ترک کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے. اسی طرح سے بہت ساری خواتین کیا کرتی ہے, جان بوجھ کر یعنی وضو کرتے وقت یا پھر روزے کے بعد سحری کرنے کے بعد خے کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو دیکھیے اگر خے خود سے آ جائے تو وہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے, لیکن اگر ہم انگلی ڈال کر اگر کچھ خے کرنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ مکروہ ہے, ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے. اس طرح سے روزے کی حالت میں دانت نکلوانے کا حکم. روزے کی حالت میں اگر کوئی دانت نکلوانا چاہتی ہے خواتین تو اس وقت دانت نکلوا سکتی ہیں, جائز ہے. اسی طرح سے روزدار کے غسل اور کلی کرنے کا حکم. تو دیکھیے غسل کے متعلق یعنی بہت ساری ایسی خواتین ہیں
جو ایسے مسائل میں ہے نا ان کو زیادہ تر علم نہیں ہوتا. تو دیکھیے جو عورت حائضہ ہے ان کے لیے تو میں آپ لوگوں کو بتائی کہ حیض والی خواتین ان کو روزہ چھوڑنا ہے اور دوسرے دنوں میں ان کو روزہ مکمل کرنا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے. ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں اگر ہم بستری کے دوران جنوبی ہو جائے تو اس وقت وہ عورت کو چاہیے کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے غسل کر لے. سحری کرنے کے بعد وہ عورت اذان سے پہلے غسل کر لے. بہت ساری خواتینوں کے اندر یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب رمضان المبارک کے مہینے میں مباشرت ہی نہیں کرنا ہے، لیکن ایسا بالکل غلط ہے. مباشرت کر سکتے ہیں، جائز ہے. اللہ رب العالمین نے دن میں ہمارے لیے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے. اگر کوئی انسان بیوی کے قریب بھی جاتا ہے تو اس کا بھی کفارہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس طرح سے رات میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جائز قرار دیا کہ کوئی بھی شخص اپنے بیوی کے قریب جا سکتا ہے، یعنی رات کے وقت میں جائز ہے. لیکن اذان سے پہلے شرط یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں تیل اور خوشبو کا استعمال کرنے کا حکم. روزے کی حالت میں ہم تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، اور خوشبو کا استعمال جب ہم کر سکتے ہیں جبکہ ہم گھر میں ہیں. اگر ہم باہر جائیں کہیں مسجد کو، کہیں بازاروں میں، اس وقت وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے کا حکم. اگر کوئی عورت بھول کر اگر فرسٹ روزے کو یا پھر کوئی درمیان والے روزے میں اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کو اللہ رب العالمین اس عورت کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اس عورت کو اللہ رب العالمین کھلاتا اور پلاتا ہے. تو دیکھیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے، کبھی کھاتے وقت اگر درمیان میں یاد آ گیا کہ کچھ کھا لیے تو اس وقت کیا ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے. اس طرح سے روزے کی حالت میں سالن چکھنے کا حکم. روزے کی حالت میں کئی ساری خواتینوں کو یہ مشکل آتی ہے کہ سالن ہمیں چکھنا ہے یا نہیں چکھنا ہے. ایسا بہت ساری خواتینوں کے اندر ڈاؤٹ ہوگا. تو دیکھیے اگر سالن چکھنے کا حکم، اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے. اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، انتہائی سختی یعنی انتہائی کیا ہے مشکل ہے، ابھی کیا ہے چکھنا ضروری ہے، ایسی حالت اگر پیش آئی تو اس وقت آپ سالن چکھ سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ حلق تک وہ نہ جائے، سامنے کے زبان کی پارٹ سے ہی اس کو ہم کلی کرنا ہے. اس طرح سے روزہ اور قضا کی طاقت نہ رکھنے والے کا حکم. روزہ اور اس کی قضا دونوں کی طاقت اگر نہ رکھنے والے کا حکم یہ ہے کہ فدیہ کی ادائیگی ضروری ہے. جو انسان روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جیسے کہ ضعیف عورتیں ہیں، ضعیف خواتین ہیں جو روزہ کے رکھنے کی بالکل استطاعت نہیں رکھ سکتے، تو ایسی عورتوں کو جائز ہے کہ وہ فدیہ دے سکتی ہیں. اس طرح سے روزے کے دوران رمضان کے روزوں کی خاطر مانع حیض کی دوا کا استعمال کرنا. بہت ساری خواتین آج اسی مسئلے سے پریشان ہیں کہ بعض عورتوں کو استحاضہ کو بھی کیا سمجھتی ہیں، حیض سمجھتی ہیں. تو دیکھیے استحاضہ والی عورت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم استحاضہ کے متعلق فرمایا کہ استحاضہ کا خون پاک ہے. یعنی استحاضہ کی حالت میں کوئی بھی خواتین ایک پاک عورت کی مانند ہے، اس کے لیے تمام چیزیں جائز ہے. جو ایک نارمل پاک عورت کے لیے جائز ہے اس کے لیے بھی تمام وہ چیزیں جائز ہیں. لیکن ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے. ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو وہ شوہر کے ساتھ میں مباشرت کر سکتی ہے، وہ استحاضہ والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے، استحاضہ والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، تمام کام وہ کر سکتی ہے. اس طرح سے رمضان کے روزوں کے دوران جو خواتین یعنی رمضان کے روزے پورے مکمل ہونا، بلکہ جو عورتیں جو خواتین یعنی حیض کو روکنے کی جو ٹیبلٹس لیتی ہیں تو بہتر ہے کہ وہ نہ لیں، کیونکہ حیض اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی آتا ہے. اور جب وہ پلس لیتی ہیں یعنی وہ مانے حیض کے دوائیں جب لیتی ہیں تو اس وقت ان کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اس طرح سے روزے کی حالت میں بوسہ لینا. روزے کی حالت میں اگر کبھی ہم کسی شوہر کو یا پھر شوہر بیوی کو اگر بوسہ لے، لیکن
یہ شرط ہے کہ شہوت سے وہ یعنی شہوت بھری فیلنگ سے وہ اور بوسہ نہ لے. تو دیکھیے اس وقت ہے نا ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. خالی نارملی بوسہ انسان کے لیے جائز ہے. اس طرح سے کوئی عورت دمہ کے مریض ہے تو روزے کی حالت میں جو اسپرے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, دمہ کے مریض کی جو عورتیں ہیں تو اس حالت میں اسپرے کا جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کے لیے جائز ہے, کیونکہ بہت ساری عورتیں جو اسپرے ہوتا ہے آستما کی عورتیں روزہ رہتی ہیں لیکن اس روزے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے, تو اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اسپرے کا استعمال کر سکتی ہیں. اس طرح سے روزے کی حالت میں خون نکلوانا اور اس کا عطیہ کرنا, یعنی جو عورتیں اگر کبھی خون دینا ہے, بلڈ دینا ہے, کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے, کبھی رمضان میں کوئی بیمار ہو گئے تو اس وقت بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جسم میں کمزوری محسوس نہ ہونے دے, یہ اصل شرط ہے. اور اس طرح سے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈلوانا, جو عورتیں آنکھوں کی دوا یا پھر کان کی دوا اس طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ دوا ان کے حلق میں نہ گزرے. جو عورتیں اس طرح کی بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں تو شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ خیال رکھے کہ اپنے حلق تک وہ دوائیاں وہ جانے نہ دیں. اس طرح سے اچانک سے کسی عارضی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری محسوس کرنے والے مریض, بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو درمیان میں یعنی پورا روزہ گزر جاتا ہے اور روزہ گزرنے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی, کسی کو چکر آ جاتا, تو اس وقت جائز ہے اگر زیادہ دشواری ہو رہی ہے آپ کو تو اس وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. ایسا کہ ابھی کوئی بے ہوش ہو جانے والے ہیں تو اس وقت اگر ایسا اندیشہ ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری خواتین جب حیض کی حالت میں ہوتے ہیں, یعنی اب آدھا روزہ مکمل ہو گیا اور اس وقت حیض آ گیا, بہت ساری خواتین کے اندر یہ آج بات مشہور ہے, بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہے کہ ابھی 10 بجے 11 بجے کے بعد اگر حیض آیا تو میں کھانا نہیں کھا کے پورے شام تک کا روزہ مکمل کروں گی. خواتین یہ خیال رکھتی ہیں, لیکن اگر افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر آپ کو حیض آتا ہے تو آپ کا پورا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا, آپ کو اس پورے مکمل روزے کی قضا واجب ہے آپ کے اوپر. پورا روزہ مکمل, روزہ ایک لمحہ پہلے بھی اگر آیا, افطار سے ایک لمحہ پہلے بھی, تو آپ کو چاہیے کہ آپ عام دنوں میں اس روزے کی قضا کو مکمل کریں. اور یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ 10 بجے 11 بجے کے بعد اگر حیض آتا ہے تو اس وقت میں روزہ وہ مکمل کروں گی. آپ کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, اس ذرا نہ یعنی حیض آنے کے بعد آپ کے اوپر کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی کہ آپ پورا مکمل روزہ رکھیں, تو آپ کھا سکتی ہیں. اس طرح سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر روزہ اگر گرا گزرے, یعنی بہت ساری خواتین الحمدللہ ماشاءاللہ جو لوگ استطاعت رکھتی ہیں, قوت رکھتی ہیں کہ حمل کے دوران اور دودھ پلانے کے دوران اگر وہ قوت رکھتی ہیں کہ وہ روزہ رکھیں اور اس کے بعد درمیان میں اگر وہ کمزوری محسوس کریں تو اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کر سکتی ہیں, یعنی توڑ کر وہ عام دنوں میں اس روزے کو مکمل کر سکتی ہیں. اس طرح سے مسافر کے سفر کے دوران روزہ ترک کرنے کا حکم, یعنی اللہ رب العالمین نے جس طرح سے میں نے پہلی والی جو آیت بتائی ہے اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا روزہ عام دنوں میں یعنی رمضان کے مہینے میں وہ قضا کر کے عام دنوں میں اس روزے کو مکمل کر سکتا ہے. اسی طرح سے روزے کے دوران کوئی سرما لگائے تو یہ بھی الحمدللہ جائز ہے. اس طرح سے روزے کی حالت میں اگر جس طرح سے آج گرمیوں کی شدت بہت زیادہ بڑھ جا رہی ہے تو اس وقت کوئی عورت اگر کوئی انسان اگر گیلا کپڑا اپنے جسم پر ڈالے, گیلا کپڑا اپنے جسم پر ڈالے تاکہ ہمیں گرماہٹ محسوس نہ ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے روزے کی حالت میں وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانے کا حکم. بہت ساری خواتین روزے کے دوران جب ناک میں پانی چڑھاتی ہیں تو اس وقت یہ احتیاط کرے کہ وہ پانی ناک میں چڑھاتے وقت گلے سے نہ اترے, حلق کے اندر نہ جائے, کیونکہ اس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے. اس طرح سے روزے کی حالت میں تھوک نگلنے کا حکم. تو روزے کی حالت میں تھوک بھی ہر عورت نگل سکتی ہے. اس طرح سے روزے کی حالت میں شوگر کا انجیکشن لگوانا. آج الحمدللہ
آج افسوس ہے خواتین پر کہ الحمدللہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی بہت ساری عورتیں جو بیماری میں ملوث ہے وہ کیا ہے روزہ نہیں رکھتی. تو اس طرح سے شوگر کا جو انجیکشن شوگر کی خواتین لگاتی ہیں, انسولین جو ڈائبٹیز سے پریشان ہیں خواتین جو لگاتی ہیں انسولین کا انجیکشن لیتی ہے, تو ان کے لیے بھی کیا ہے انسولین کا انجیکشن جائز ہے, کیونکہ اگر وہ انسولین کا انجیکشن نہیں لگوائیں گی تو اس وقت ان کی طبیعت میں ناسازی ہوگی, تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ انسولین کا انجیکشن لگوا سکتی ہیں. اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہجامہ کروانا, روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی ہجامہ کروا لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے, مگر یہ احتیاط رکھے کہ جب ہجامہ کروانے کے بعد جب تھوڑی سی لیٹ چکر آتی, اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر مجھے چکر آئے گی تو آپ اس کو دوسرے دنوں میں کروا لیں, روزے کی حالت میں آپ نہ کروائیں. اس طرح سے روزے کی حالت میں درد کا انجیکشن لگوانا, بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں آج, یعنی کہیں پر بھی جسم میں درد ہے تو اس وقت درد کا انجیکشن لگواتی ہیں. تو دیکھیے اگر شدت ایسی حالت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں تو اس وقت آپ اس کو یعنی درد کا انجیکشن لگوا سکتی ہیں. اس طرح سے روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگوانا, بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں یعنی روزے کی حالت میں طاقت یعنی چکر آتی ہے, ایسا کسی کی سوچ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے طاقت کا انجیکشن لگواتے. تو دیکھیے ایسی بھی خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طاقت کے لیے روزہ یعنی روزے کے درمیان کمزوری ہوتی بلکہ ایسا کسی کو ڈر ہے تو اس وقت ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انجیکشن لگوائیں. تو دیکھیے الحمدللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی بہترین قرار دیا, کیونکہ روزے میں ایک انسان اپنی صحت کو بہترین ریسائکل کر سکتا ہے, ریکور کر سکتا ہے. ہاں الحمدللہ جب ہم سال کے 11 مہینے جب ہم کھاتے ہیں, کھا کے ہمارے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں, اور ایک مہینہ جب ہم روزے کی حالت میں ہماری تمام باڈی کو ہم جس طرح سے اگر کہا جائے کہ ہم بوسٹ کرتے ہیں, تو دیکھیے یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. بہت ساری خواتین ڈرتی ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, روزہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے. تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کب ہوئی, غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوئی. تو دیکھیے روزے کی حالت میں جب صحابہ کرام جنگیں لڑا کرتے تھے, تو دیکھیے ہمارے اندر یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم روزہ نہیں رکھ سکتے. 17 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جنگ بدر لڑی تھی. تو دیکھیے ہمیں یہ سوچ ہونا چاہیے کہ روزہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم رکھیں, روزہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے. اور یہ یعنی بہت سارے لوگ اور خواتین کے اندر یہ ہوتا کہ بہت سارے لوگ ریاکاری کے لیے رکھتے, ریاکاری کے لیے روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول بھی نہیں ہے. یعنی کوئی 10 روزہ رکھے, 15 روزہ رکھے, اس طرح سے ہے نا لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پھرنا کہ ہم اتنے روزے رکھے, اور اس طرح سے کیا ہے روزوں کی ریاکاری کرنا, یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں, اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے یہ روزہ بالکل بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو ہم تقوی اختیار کریں اور خالص نیت سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بندے بنیں. اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم روزوں کے تعلق سے اگر جاننے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ بہت سارا علم ہمیں ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو عطا کیا, الحمدللہ یہ ایک بہترین انداز میں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو ہم بہت ہی بہترین انداز میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کس طرح سے, جس طرح سے ہماری بہن نے بتایا تمام عبادتوں کا ہم کیا کریں گے, اس میں جمع کریں گے, تمام عبادتوں سے ہم مستفید ہو جائیں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا نزول کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا تھا. تو دیکھیے اس مہینے میں ہم خاص کر کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جس طرح سے قرآن کی جو فضیلت بتائی ہے, اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں جس طرح سے قرآن کے نزول کے بارے میں بتایا ہے, تو تلاوت قرآن کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ القدر میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کی گئی ہے, جو کہ
قرآن مجید کا نزول اور شب قدر کی فضیلت. تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا ایک دوسرے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں جو کہ سال بھر قرآن مجید کو چھیتی یعنی دھول پڑے والی رہتی قرآن مجید میں اور جو پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی, ایسی خواتین کیا کرتی ہیں قرآن مجید میں قرآن کے کمپٹیشنز لگاتی ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ایک مہینے میں 4 قرآن 5 قرآن کیا کرتے ہیں قرآن کی کمپٹیشنز لگا کے میرے اتنے پارے ہوئے. آج بہت ساری خواتین ایسا کرتی ہیں کہ قرآن پر صرف انگلی پھراتی ہیں اور اتنا زیادہ فاسٹ پڑھتے ہیں کہ اگر اس کمپٹیشن میں اگر لگایا جائے تو وہ کیا ہے بالکل فرسٹ پرائز آ جائے, اتنا زیادہ فاسٹ پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیے اس طرح سے بھی پڑھنا ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسان کیا ہے. جس طرح سے آج ہم قرآن کی تفسیر ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں آج میسر ہے, تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں قرآن مجید کو بہت ہی بہترین انداز میں ترجمے کے ساتھ میں اگر ہم پڑھیں گے, ایک ایک آیت کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ بہت ہی بہترین ہوگا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور اس طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی کہ لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ, کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو بحسن خوبی نہ پڑھے, جو قرآن کو ایک لہن سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں, جو قرآن کو فاسٹ پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. بخاری کی حدیث ہے. تو اس طرح سے جو کوئی قرآن کو 3 دن میں ختم کرتا ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا, من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہہ. تو دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 دن کے اندر قرآن کو مکمل کرتا ہے لہٰذا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. جو 3 دن کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں, بہت سارے خواتین ایسے ہی کرتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے بھی نہیں آیا تو اس پر ہم انگلی پھرائیں گے. اس طرح سے کیا ہے عورتوں کا آج عقیدہ ہے. اور بہت سارے لوگ تراویحوں میں جو مرد حضرات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ 10 دن کا شبینہ 15 دن کا شبینہ اس میں پوری مکمل تراویح کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور باقی کے آخری دہائی عشرے میں وہ کیا کرتے ہیں کاروبار میں لگ جاتے ہیں. تو دیکھیے کیا یہ مناسب ہے کہ ہم عبادتوں کو چھوڑ کر یعنی شبینہ جو کہ جس کا تصور قرآن مجید میں ہی نہیں, کہیں پر بھی کسی بھی حدیث میں آپ نے کہیں پر یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 دن کا شبینہ 15 دن کا شبینہ 20 دن کا شبینہ کہیں پر پڑھا ہے. تو دیکھیے یہ دین میں نئی چیز ہے جو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود کہا ہے. شبینہ کہیں پر بھی جائز نہیں ہے. سنا ہے آپ نے کسی صحابی نے فلاں شبینہ اس طرح سے پڑھا ہے, کہیں پر بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو دین میں نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. اور اس طرح سے پابندی سے ہمیں قیام اللیل کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے برکات اور فیوز سے ہمیں ایک ایک لمحے کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس طرح سے رات کے آخری حصے میں ہمیں دعا اور استغفار میں ہمیں مشغول رہنا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے جو صدقات ہیں خیرات ہیں اسی مہینے میں قبول فرمائے گا. بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح تیز آندھیوں کی طرح اللہ کے خرچ, جس طرح سے صحابیات صدقہ اور خیرات کرتی تھی اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی مہینے میں ہر وہ نفلی عبادت کو کریں, ہر وہ فرض عبادت کو کریں. اور اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں کے پاس جو زیور ہے وہ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی. اگر 1 سال کا وقفہ اس پر گزر جائے تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے زیورات پر وہ کیا کرے زکوٰۃ ادا کرے. کیونکہ اگر وہ جو عورتیں اپنے زیوروں پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہیں ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہی سونے اور چاندی کو سانپ کی شکل میں لے کر آئے گا. دیکھیے ضروری ہے اگر شوہر ہمارا سونا ہے, اگر ہمارے شوہر اگر اس کو ادا نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس سونے کی چاندی کی زکوٰۃ کو ادا کریں. اگر اس سے کم ہے تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سونے کی چاندی کی زکوٰۃ کو نہیں نکالیں. لیکن اگر 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی اگر ہمارے پاس ہے تو خواتین کو چاہیے کہ ہم کیا ہے اس سونے اور چاندی کو ہم زکوٰۃ نکالیں. اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ فطرے کے متعلق بھی ہمیں کیا ہے ہر جان کے بدلے میں ہم ہر گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے افراد کے نام پر کیا ہے ہمیں فطرے بھی ہمیں
عید کے بعد ہمیں نکالنا چاہیے. اس طرح سے کیا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ بھی یہاں پر سنیں اس سے ہمیں عمل کرنے والے بنا, اور اللہ رب العالمین جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں چند دنوں میں ہم اس کو پانے والے ہیں, اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک مہینے کو, ایک ایک لمحے کو ہمیں مستفید ہونے والا بنا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.